بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردودا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمارے اسلاف اور ہم، لیکن میں حیرت اور استعجاب کی وادی میں گم سم سوچ رہا ہوں کہ وہ زبان کہاں سے لاؤں جو ان کے شایان شان بات کر سکے، اور وہ انداز بیاں کہاں سے ڈھونڈ نکالوں جو ان کی عظمت کی تصویر کھینچ سکے۔ لیکن پیر بن نگر میں اس روایتی بڑھیا کی طرح جو یوسف صدیق کی خریداری کے لیے سود کا ٹکڑا لے کر چل کڑی ہوئی تھی، نکل کڑا ہوا ہوں کہ اگر یوسف صدیق ہاتھ نہ آیا نہ صحیح بازار خریداران میں جا کر اس کی ایک نورانی جھلک تو دیکھ ہی لوں گا۔ کیا خبر یہی جھلک تو زندگی کی طریقوں میں میرے لیے مشغل نور بن جائے اور قیامت کے اندھیروں میں ایک کندل رہنما بن کر میری ان بدبختیوں کو دور کر دے جو گناہوں کی ظلمتیں بن کر میری ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہوں گی۔ جناب صدر، ہمارے اسلاف وہ تھے جن کا ذکر خیر افلاک کی بلندیوں سے گزر کر عرش بری کے پائے چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جن کی تعریف میں عقیدت کی پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ رب العالمین نے اپنی رضا اور پسندیدگی کا جنہیں سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے، اور قرآن کریم جن کی عظمت کے ترانے اقصائے عالم میں بکیر رہا ہے۔ جناب صدر، وہ جب حکمران بن کر اہل عالم کی سروں پر سایہ افغان ہوئے تو رحمت خداوندی کے بادل ثابت ہوئے اور اب حیات کے قطرے لوگوں پر برسے۔ جناب صدر، ہمارے اسلاف نے کیسر و کسرا کی قبائیں چاک کر ڈالے، بتکدہ آتش اور جہیم شر دونوں کو ایک وقت میں بسم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے نظریات کی سور سے ایک نیا آدم اٹھایا جس میں فرشتوں کی معصومیت، شبنم کی شادابی، پھولوں کی تبسم، چاند کا حسن، جوئے ہوش خرام کا حرام، عقاب کی نظر، شاعر کی پرواز، چیتے کا جگر، معور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ جلوہ افروز تھے۔ محترم سامعین، وہ کبھی حیدر کرار کی الغار بن کر ابھرے، کبھی خالد جانباز کے تیغے جہان کے شاہ بن کر چمکے، اور کبھی تاریخ نسیات کا نعرے مستانہ بن کر گرجے، اور کبھی محمد بن قاسم کا تیغ بن یام بن کر جبر و استبداد کا تحت اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ جناب صدر، بہمت قومیں اپنے بزرگوں کے میراث کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اپنے زور بازو سے ایک نیا جہاں پیدا کر کے اس میں عدل و انصاف کا تحفظ بچھا دیتے ہیں۔ وہ شیرنستان بن کر شکار کرتی ہے، خود کھاتی ہے، گدڑوں، لومڑیوں اور دوسرے بلیس جانوروں کے لیے بھی کچھ لقمے چھوڑ جاتی ہے۔ جناب صدر، مسلمان کی یہی شان ہے کہ اسے اپنے شاندار ماضی کو
حال پر متمکن کرنا چاہیے. اسے آپ نے یوسف گمگشتہ کو ڈھونڈ کر دوبارہ کنعان کے در و بام سجانے چاہیے تاکہ حزن و ملال کے بادل چھٹ جائیں اور دیدہ یعقوب اس کے نور سے روشن ہو کر پھر عالم ہستی کی بہاریں دیکھنے لگے. آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں. تیراوی خوجوندون زاند پارا ہر سوک، تیراوی خوجوندون زاند پارا ہر سوک، جوند غدے چید بل خدمت کی تیرشی. والسلام. پاکستان پائندہ باد. ICPS اینڈ کالج زندہ باد.